MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ لوگوں کو اوندے منہ جہنم میں جو گرانے والی جو باتیں ہیں، کیا اس کی زبان کی لغزشیں، زبان کی غلطیوں کے علاوہ بھی اور کچھ ہے کیا؟ لوگوں کو جہنم میں گرانے کے لیے اس کی زبان کی لغزشیں، زبان کے گناہ کافی ہیں، نیک اعمال بہت ہیں، لیکن اس زبان سے اس نے کسی کو تکلیف دی، کسی کی شان میں گستاخی کی، کسی کو ڈیگریڈ کیا، کسی کو حقیر بات اس کے سامنے اس نے کر دی، کسی کا جو اس زبان کے ذریعے سے کسی کا مال ہڑپ کر گیا، کسی کے خاندان پر اس نے کوئی بھپتی کس دی، کسی پر تہمت لگا دی، کسی کی غیبت کی، کسی پر جھوٹ کہا، یہ سب وہ گناہ ہیں جو زبان کے گناہ ہیں، تو اس کی نیکیوں کو ختم کریں گی، اس کی نیکیاں دوسروں کو دی جائیں گی، اور یہ گناہ اس کے سر ڈال کر جہنم میں ڈالا جائے۔ ورنہ ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں، زبان کھلتی ہے تو شر میں کھلتی ہے، زبان اگر کھلتی ہے تو کفر اور جو اس طرح کی شرکیات میں کئی لوگوں کی زبانیں کھلتی ہیں، زبانیں کھلتی ہیں تو کسی کو تکلیف دینے کے لیے کھلتی ہے، زبان کھلتی ہے تو کسی کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے کھلتی ہے، زبان کھلتی ہے تو جھوٹ پہ کھلتی ہے، زبان کھلتی ہے تو دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کھلتی ہے، بہت ساری برائیاں۔ اللہ خیر کرے، اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی۔ وہ بہن کی گالی دے تو میں ماں کی گالی دوں، مجھے بھی گالی دینا آتا، میں کیوں خاموش ہوں؟ اب یہیں پر ایک بات آتی ہے کہ انسان اللہ سے ڈر کر اپنے آپ کو روک لے، اپنی زبان کو۔ جنتوں کے وعدے، غربتوں کے وعدے، اللہ تعالیٰ کی معافی کے وعدے، اپنی زبان کو خیر میں استعمال کرے یا پھر خاموش ہو جائے، اور اپنی زبان کو ایسے معاملات میں استعمال نہ کرے کہ دوسروں کو تکلیف دے دے۔ یہ زبان اگر ہم خیر میں استعمال کریں گے تو خیر ہی خیر ہے۔ اسی زبان سے ہم ایمان کا اقرار کرتے ہیں، اسی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ اسی زبان کے ذریعے سے ہم تلاوت قرآن کرتے ہیں، اسی زبان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے توحید کا کلمہ اذان کے ذریعے سے گونجتا ہے، اسی زبان کے ذریعے سے ہم جو بہت سارے اللہ تعالیٰ کی نیکیاں، فرما برداریاں ہماری زبان کے ذریعے سے ادا ہوتی ہیں، خیر کے کام ادا ہوتے ہیں، کسی کی جو ہے کسی کی سفارش اس زبان کے ذریعے سے ہوتی ہے، کسی کے لیے بھلائی زبان کے ذریعے سے ہوتی ہے، کسی کے خیر کا کام کا حکم ہم زبان سے دیتے ہیں، کسی شر سے ہم روکتے ہیں، اللہ کا ذکر اس زبان کے ذریعے سے اللہ کا ذکر ہوتے رہتا ہے۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی قربتوں میں، اللہ کی جنتوں میں لے جاتی ہیں۔ یہ ہماری بدنصیبی ہے، یہ ہماری بدبختی ہے کہ اس بڑے گناہ کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، اس کو عام، بلکہ آج تو جو ہے اس کو ایک فنکاری سمجھا، ایک ٹیکنک سمجھا جاتا۔ بھئی بغیر گناہ، بغیر جھوٹ کے بیپار ہو سکتا ہے؟ بغیر جھوٹ کے کوئی انسان ترقی کر سکتا ہے؟ اس زمانے کے اندر بغیر جھوٹ کے کیسے بھی ممکن ہے کہ انسان بیپار کرے؟ یہ حالت ہو گئی ہماری۔ جھوٹ کو جھوٹ سمجھنا، اس کو گناہ سمجھنا تو دور کی بات، بلکہ اس کو اپنے دنیا کے مفاد کی خاطر بغیر اختیار کرے دنیا حاصل ہی نہیں کی جا سکتی۔ یہ ہمارا کانسیپٹ بن گیا۔ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ أيها المسلمون، فقد قال الله تعالى في كلامه العزيز إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، تحمید و تقدیس، تسبیح و تمجید صرف اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو بے انتہا نعمتوں سے نوازا، اور سب سے عظیم ترین نعمت ہدایت کی نعمت ہے، توحید کی نعمت ہے، جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو اگر گننا چاہو گے تو گن نہیں پاؤ گے۔
ان بے شمار نعمتوں میں توحید کے بعد ایک عظیم ترین نعمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کو ہمارے لیے ہادی اور رسول بنا کر بھیجنا، یہ ایمان کے بعد بہت بڑی دولت ہے جس کے ذریعے سے ہم ہدایت پر آئے ہیں۔ انسان کی جسمانی نعمتوں میں کئی ایک نعمتیں ہیں، اور نعمتوں کو اگر ہم جس طرح اللہ نے نعمت دی ہے اس کا حق ادا نہ کریں، اس کو خیر میں استعمال نہ کریں، پھر وہ نعمت ہمارے لیے زحمت بن جاتی ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کروڑا درود و سلام ہو آپ پر، آپ نے ان جسمانی نعمتوں کو بھی صحیح انداز سے استعمال کرنے کی آپ نے ہمیں تعلیم فرمائی، تاکہ یہ نعمتیں ہمارے لیے زحمتیں نہ بن جائیں، ان رحمتوں کا دروازہ ہمارے لیے عذاب کا دروازہ نہ بن جائے۔ اور ان عظیم ترین نعمتوں میں ایک نعمت ہے انسان کی زبان۔ انسانی جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو گوشت کے ٹکڑوں کو رکھا ہے جو بظاہر بے ضرر ہیں، کوئی نقصان دہ نہیں ہے، لیکن انسان ان کو جیسے چاہے استعمال کر لے، اس کا انسان کو اختیار ہے۔ لیکن یہ بظاہر بے ضرر نظر آنے والے یہ دو گوشت کے ٹکڑے در حقیقت بڑے ہی خطرناک، ان کا صحیح استعمال انسان کو جنت میں لے جا سکتا ہے، ان کا غلط استعمال انسان کو جہنم میں پہنچا سکتا ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، لوگوں کو سب سے زیادہ جہنم میں داخل کرنے والی کون سی چیزیں ہیں؟ اکثر الناس ما يدخل النار، جہنم میں سب سے زیادہ لوگوں کو داخل کرنے والی کون سی باتیں ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا الفم والفرج، یہ زبان اور شرمگاہ۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بخاری کی حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو انسان مجھے اس بات کی گارنٹی دے دے کہ ان کو صحیح طور پر استعمال کرے گا، دو جبڑوں کے درمیان میں جو گوشت کا لوتھڑا ہے اور جو رانوں کے درمیان میں اللہ نے جو بنایا شرمگاہ، ان دو کا اگر بندہ صحیح استعمال کرنے کی اگر مجھے گارنٹی دے دے تو میں اس کو جنت کی گارنٹی دے دوں۔ اتنی بڑی بات، اتنی عظیم گارنٹی ہے، کیونکہ ان دو پر کنٹرول رکھنا ایک انسان کے لیے، اور خاص طور پر زبان پر کنٹرول، شرمگاہ کا کنٹرول تو ایک حد تک انسان کی عمر ہو جاتی ہے تو پھر وہاں پر ایک کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ جوانی کی شہوتیں اگر ختم ہو جاتی، شہوت کی طغیانی اگر بیٹھ جائے، کمزور انسان پڑ جائے تو پھر بھائی وہ مسئلہ اس سے کمزور پڑ جاتا۔ لیکن اس زبان کا جو مسئلہ ہے وہ انسان کے ہر عمر میں، ہر دور میں، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، چاہے وہ بڑا ہو چھوٹا ہو، بوڑھا ہو بچہ ہو، ہر ایک اس زبان کی آفتوں میں مبتلا ہے۔ اگر صحیح استعمال اگر ہو جائے تو پھر یہی زبان اس کو جنت میں لے جانے کے لیے بھی انشاءاللہ کافی ہو جائے گی۔ علامہ ماوردی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زبان کا صحیح استعمال چار باتوں پر ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ منہ کھلے تو با مقصد ہو، اس کا مقصد ہو، بیکار کا اول فول بکواس اس طرح سے اپنے آپ کو بچا۔ زبان کھلے تو با مقصد کھلے، اور پھر جب بات ہو، اب با مقصد سے مراد کیا ہے؟ اس کے ذریعے سے کوئی نفع اس کو حاصل کرنا ہو،
کوئی بینیفٹ اس کو ملنا ہو یا پھر کسی نقصان سے وہ اپنے آپ کو بچانا ہو یا کسی دوسرے کو بچانا ہو، یہ ہے بامقصد۔ اور پھر جب کھلے تو یہ وقت ضرورت ہو، ضرورت کے وقت ہی ہو۔ بعض لوگ ہر جگہ بولنا شروع کر دیتے، ہر محفل میں بولنا ان کی ایک عادت بن جاتی ہے، ہر معاملے میں دخل دینا ان کی ایک عادت بن جاتی ہے۔ نہیں، وقت ضرورت بامقصد ہو، وقت ضرورت ہو، اور پھر بقدر ضرورت ہو۔ تیسری چیز کیا ہے؟ بقدر ضرورت ہو، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی بولے، اس سے زیادہ نہ بولے، اس سے زیادہ نہ بولے، اس لیے کہ کثرت کلام کا انسان کو لغو میں پہنچاتی ہے، اور بسا اوقات انسان کی زبان سے وہ باتیں نکل جاتی ہیں جو اسے گناہ میں مبتلا کر دیتی یا فتنہ و فساد میں مبتلا کر دیتی۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جب وہ بات کرے تو الفاظ مناسب ہوں، الفاظ کے ذریعے سے وہ خیر کا کام کرے، ان الفاظ کے ذریعے سے کسی کو ٹھیس نہ پہنچائے، کسی کی شان میں گستاخی نہ کرے، کسی کو تکلیف نہ دے، مناسب الفاظ۔ یہ چار باتیں اگر ہوں تو پھر وہ کلام بے سلامتی والا ہے، وہ زبان سلامتی والا، ورنہ پھر اس کے لیے مسائل ہیں۔ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زبان کے سلسلے میں آپ نے کئی ایک احادیث میں اس امت کو آپ نے تعلیم دی ہے، اپنے صحابہ کو آپ نے اس زبان کی خطرناکی سے، اس زبان کی آفتوں سے آپ نے بچانے کے لیے کئی باتیں اپنے ارشاد فرمائی۔ چند حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا وہ ارشاد جو میں نے آپ کے سامنے خطبے کے شروع میں نے پڑھا، وہ آیت جو سورہ قاف کی آیت نمبر 17 اور 18، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، جب دو لینے والے ہماری باتوں کو، جب دو لینے والے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سیدھے جانب اور ایک دوسرے بائیں جانب، ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب، یہ دو فرشتے اللہ نے متعین کر دیے ہر انسان کے ساتھ۔ اب ان کا کام کیا ہے؟ ما یلفظ من قول، کوئی لفظ بھی نہیں نکلتا، کوئی ایک کلمہ بھی ہم نہیں کہتے، ایک ورڈ بھی اگر نکلتا ہمارے زبان سے، الا لدیہ رقیب عتید، وہاں ایک نگہبان موجود ہے، تیار موجود، تیار ہے، ادھر نکلے ادھر لکھے۔ چاہے نیکی کی بات آپ کریں تو نیکی لکھیں، برائی کی بات کریں برائی لکھ دیں گے۔ یہ امانت دار، یہ فرشتے، کسی کے ساتھ ان کی جو ہے کوئی دشمنی نہیں ہے، یہ ریکارڈ کرنے والوں کو اللہ نے رکھ دیا۔ اب یہ ریکارڈ کرنے والے ہمارے ساتھ ہیں، تو خیر کے کاموں میں اگر ہم اس زبان کو استعمال کریں گے تو ہمارے لیے اجر ہی اجر ہے، نیکیاں ہی نیکیاں۔ اسی وجہ سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کل کلام ابن آدم علیہ لا لہ، ہر وہ کلام، ہر وہ لفظ، ہر وہ کلمہ، ہر وہ سینٹنس جو انسان نکالتا ہے اپنی زبان سے، یہ اس کے خلاف ہی ہوتا ہے، یہ اس کے لیے خیر نہیں ہوتا، اس کے حق میں اجر والا نہیں ہوتا، سوائے تین باتوں کے، سوائے تین باتوں کے۔ فرمایا الا امر بالمعروف، کسی بھلائی کا حکم دے رہا ہے، خیر کے کام کسی کو بتلا رہا ہے، یہ امر بالمعروف، اس کے لیے خیر ہے۔ اور نہی عن المنکر، یا کسی برائی سے روک رہا ہے، کسی شر سے روک رہا ہے، کسی مصیبت سے بچا رہا ہے، تو پھر یہ اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ ان دو کو چھوڑنے کے بعد تیسری بات یہ او ذکر اللہ، یا اللہ کا ذکر، یا اللہ کی یاد۔ اللہ کے ذکر میں اللہ کا کلام سب سے اونچا ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ کے قرآن کی تلاوت، یہ سب سے اونچا ذکر ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو اذکار ہمیں بتلائے گئے ہیں اللہ کی یاد میں، صبح شام کے اذکار ہوں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جو باقیات الصالحات ہیں، ہمیشہ رہنے والی نیکیاں ہیں، جن کے ذریعے سے اللہ تعالی گناہوں کی معافی اللہ نے رکھی ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ 100 مرتبہ انسان اگر کہہ دے تو جو ہے اگر سمندر کے برابر، اس کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں تو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جو ہے جنت کے خزانوں میں سے، عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اس طرح کے جو کلمات، جو اذکار کے طور پر اللہ کی
یاد کے طور پر ایک بندے مومن کو سکھلائے گئے، ان اذکار کے اندر انسان اپنے آپ کو مشغول رکھے اور اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے استغفار کے اندر مشغول رکھے اپنی زبان کو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ کہتا رہے، تو یہ اللہ کا ذکر اس کو اللہ تعالیٰ کے قربت میں لے جائے گا، گناہ کی معافی کروائے گا، اللہ کی جنت کے دروازے کھلوائے گا، یہ ہے اس کے لیے خیر۔ باقی ان باتوں سے ہٹ کر انسان جن کے اندر بھی مبتلا ہوتا ہے، اگر وہ چیزیں جائز ہیں تو اس میں نہ کوئی اجر ہے نہ کوئی گناہ، اور اگر ان سے بھی ہٹ کر جو جائز چیزیں ہیں ان سے بھی ہٹ کر جو خیر کی باتیں بتائی گئی ان سے بھی ہٹ کر اگر کوئی بات ہے تو پھر وہاں شر ہے، وہاں پر گناہ ہے، وہاں پر اس کے لیے نقصان ہے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کئی ایک احادیث میں ہماری زبان کے کنٹرول کے بارے میں آپ نے باتیں بتائیں۔ میں ان احادیث کا آپ کے سامنے رکھنے کے بعد پھر وہ ہماری زبان کی جو آفتیں ہیں جن میں مبتلا ہیں ان کی طرف اشارہ کروں گا انشاءاللہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری اور مسلم کی حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھے، جو یوم آخرت پر ایمان رکھے کہ مجھے اللہ کے سامنے پہنچنا ہے اور آخرت کا وہ دن آنے والا ہے جس میں مجھے حساب دینا ہے، مجھ سے میرے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، میرے اقوال کے بارے میں حساب لیا جائے گا، میں نے جو کچھ کہا اس کے بارے میں مجھے حساب دینا ہے، جو اس بات کا یقین رکھتا ہے وہ دو کام کرے بس، فَلْيَقُلْ خَيْرًا، منہ کھولے تو خیر ہو، نیکی ہو، اچھائی ہو، اپنا فائدہ ہوئے کسی کا فائدہ ہو، نقصان نہ ہو۔ اگر یہ نہیں کر سکتا اولیصمت، تو دوسرا کام کیا ہے؟ تو خاموش ہو جائے، زبان کو بند کر لے، اپنے ہونٹوں کو سی لے، اس زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو، کوئی شر کا ہو۔ یہ کون کرے؟ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو یوم آخرت پر اللہ کے حضور پہنچ کر جواب دینا، جس کا ایمان ہو، جس کا یقین ہو، وہ یہ کام کرے۔ ذرا سوچیے، ہم بھی ایمان والے ہیں الحمدللہ، ہم میں کا کوئی آدمی بھی اللہ کا کافر نہیں ہے، ہم میں کا کوئی آدمی بھی یوم آخرت پر شک کرنے والا تو نہیں ہے، اس کے باوجود بھی کیا ہم یہ کام کرتے ہیں؟ ہماری زبان جب کھلتی ہے تو کیا خیر ہی میں کھلتی ہے؟ اگر خیر میں نہ کھلے تو ہماری زبان بند رہتی ہے؟ شاید ہی بہت ہی کم ہو، لاکھوں میں چند ایک اگر ہوں تو ہوں جو خوش نصیب ہیں، ورنہ ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں زبان کھلتی ہے تو شر میں کھلتی ہے، زبان اگر کھلتی ہے تو کفر اور جو اس طرح کی شرکیات میں کئی لوگوں کی زبانیں کھلتی ہیں، زبانیں کھلتی ہیں تو کسی کو تکلیف دینے کے لیے کھلتی ہے، زبان کھلتی ہے تو کسی کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے کھلتی ہے، زبان کھلتی ہے تو جھوٹ پہ کھلتی ہے، زبان کھلتی ہے تو دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کھلتی ہے، بہت ساری برائیاں۔ اللہ خیر کرے، اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی۔ اور پھر اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ابو داؤد ترمذی کی حدیث ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا، انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ، اللہ کے رسول گارنٹی دے رہے ہیں، میں گارنٹی دے رہا ہوں، کہاں؟ وسط جنت میں، جنت کے درمیانی حصے میں۔ جنت کے تین حصے ہیں، ایک اعلی الجنہ، ایک وسط الجنہ، ایک ربض الجنہ۔ درمیانی حصے میں میں گارنٹی دیتا ہوں جنت کا ایک محل اس بندے کو مل جائے گا۔ کون؟ آپ نے فرمایا، لمن ترک الکذب وان کان مازحا، جو جھوٹ نہ بولے، جھوٹ کو چھوڑ دے، زبان کھلے تو سچ پر آ جائے، زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکلے، یہاں تک کہ مذاق میں بھی نہیں، دل لگی میں بھی نہیں۔ دل لگی میں کئی لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے خواب سناتے ہیں، جھوٹے قصے سناتے ہیں، ہنسانے کے لیے کئی جھوٹی باتیں کہتے ہیں، کئی جھوٹے جوکس بولتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مذاق میں بھی، دل لگی میں بھی جو انسان جھوٹ کو چھوڑ دے، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اس کے لیے جنت کے
درمیانی حصے میں ایک محل اللہ اس کا عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ آسان ہے لینے کے لیے، بس زبان پہ کنٹرول، زبان کو ہم اپنی حفاظت میں رکھیں، تو پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی کو پانے کے لیے بھی ہم انشاءاللہ تیار ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح طبرانی کی حدیث ہے جس میں آپ نے ارشاد عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اکثر وخط ابن آدم فی لسانی، آدم کے پارٹس آف دا باڈی کے اندر سب سے زیادہ خطا کار، اگر خطا کرنے والا کوئی حصہ اگر ہے تو اس کی زبان، جہاں سے خطا کا، جہاں سے گناہوں کا ایک سیلاب نکلتا ہے، بے شمار گناہ ہوتے ہیں جو انسان سوچتا بھی نہیں ہے، گنتا بھی نہیں ہے، اتنے گناہ اپنے زبان سے وہ کرتا ہے۔ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سئل ای المسلمین افضل، مسلمانوں میں سے سب سے زیادہ افضل ترین، سب سے زیادہ اعلیٰ ترین، سب سے زیادہ درجے اور مرتبے والا مسلمان کون سا ہے، کون ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے، فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے لوگ سلامتی پائیں، دوسرے مسلمان سلامتی، دوسروں کو تکلیف نہ دے، نہ اپنے ہاتھ سے دے نہ اپنی زبان سے دے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے غصہ دل آ جاتا ہے، انسان اپنی جگہ تو بڑے نرم مزاج کا، تحمل مزاج کا، صبر والا بھی ہوتا ہے، لیکن سامنے والا گالی دیتا ہے تو پھر بھڑک اٹھتا ہے، وہ ایک گالی دے تو میں 4 گالی دے سکتا ہوں، وہ بہن کی گالی دے تو میں ماں کی گالی دوں گا، مجھے بھی گالی دینا آتا ہے، میں کیوں خاموش ہوں؟ اب یہیں پر ایک بات آتی ہے کہ انسان اللہ سے ڈر کر اپنے آپ کو روک لے، اپنی زبان کو، جنتوں کے وعدے، قربتوں کے وعدے، اللہ تعالیٰ کی معافی کے وعدے، اپنی زبان کو خیر میں استعمال کرے یا پھر خاموش ہو جائے، اور اپنی زبان کو ایسے معاملات میں استعمال نہ کرے کہ دوسروں کو تکلیف دے دے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک وصیتیں فرمائی، اس حدیث کے اندر طویل حدیث ہے، تو اس میں آپ نے سلامتی کا راستہ پوچھا اللہ کے رسول سے، آپ نے فرمایا اے معاذ کف علیک ھذا، آپ نے اپنی زبان کو اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ معاذ اس کو تم کنٹرول کر لو، اس کو تم پکڑ لو، اس کو تم روکے رکھو، اس زبان کو۔ فقلت یا نبی اللہ، حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کہ اللہ کے رسول جو زبان سے کلمات نکلتے ہیں، جو الفاظ نکلتے ہیں، کیا اس پر بھی ہمارا مؤاخذہ ہوگا، اس پر بھی ہم پکڑے جائیں گے؟ کہ یہ بھی ہوگا، گناہ تو معلوم ہے، چوری کرنا، زنا کرنا، فلاں جو ہے گناہ کرنا، فلاں گناہ کرنا، یہ گناہ معلوم ہے، لیکن زبان سے نکلنے والے کلمات کہ اس پر بھی ہماری گرفت ہوگی، کہ اللہ ہمیں اس کا بھی حساب لیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا سکلت کا امک یا معاذ، اے معاذ تمہاری ماں تمہیں روئے۔ یہ جو کلمہ جو تھا، یہ فریز جو عرب کے اندر عام طور پر کسی کو سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا معاذ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، لوگوں کو اوندے منہ جہنم میں جو گرانے والی جو باتیں ہیں، کیا اس کی زبان کی لغزشیں، زبان کی غلطیوں کے علاوہ بھی اور کچھ ہے کیا؟ لوگوں کو جہنم میں گرانے کے لیے اس کی زبان کی لغزشیں، زبان کے گناہ کافی ہیں، نیک اعمال بہت ہیں، لیکن اس زبان سے اس نے کسی کو تکلیف دی، کسی کی شان میں گستاخی کی، کسی کو ڈیگریڈ کیا، کسی کو حقیر بات اس کے سامنے اس نے کر دی، کسی کا جو اس زبان کے ذریعے سے کسی کا مال ہڑپ کر گیا، کسی کے خاندان پر اس نے کوئی بھپتی کس دی، کسی پر تہمت لگا دی، کسی کی غیبت کی، کسی پر جھوٹ کہا، یہ سب وہ گناہ ہیں جو زبان کے گناہ ہیں، جو اس کی نیکیوں کو ختم کریں گی، اس کی نیکیاں دوسروں کو دی جائیں گی، اور یہ گناہ اس کے سر ڈال کر جہنم میں ڈالا جائے۔ کبھی ہم نے اس کی خطرناکی کو سمجھا؟ کبھی اس زبان کی آفتوں پر ہم نے غور کیا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات آتی ہے
کہ رسول کے حضرت ابو بکر اپنے منہ کے اندر کبھی کبھار پتھر رکھ لیتے تھے، چھوٹے چھوٹے پتھر اپنے منہ کے اندر دبا لیتے تھے. کیوں؟ زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو رب کو ناراض کر دے. اور آپ فرمایا کرتے تھے وَكَانَ يُشِيرُ إِلَىٰ لِسَانِهِ، اپنے زبان کی طرف اشارہ کر کے فرماتے تھے هَذَا الَّذِي أَوْرَدَنِي الْمَوَارِدِ. احیاء العلوم کے اندر اس بات کو ذکر کیا گیا، هَذَا الَّذِي أَوْرَدَنِي الْمَوَارِدِ، یہی وہ زبان ہے جو ہمیں اس مقام پر پہنچائے گی جہاں پر اللہ تعالیٰ کے ناراضگی کا موقع ہوگا، جہاں رب ہمیں پکڑے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس زبان کے ذریعے سے ہم جہنم میں پہنچ جائیں. حاضرین جمعہ، اس زبان کے سلسلے میں ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے. یہ زبان اگر ہم خیر میں استعمال کریں گے تو خیر ہی خیر ہے. اسی زبان سے ہم ایمان کا اقرار کرتے ہیں، اسی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں. اسی زبان کے ذریعے سے ہم تلاوت قرآن کرتے ہیں، اسی زبان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے توحید کا کلمہ اذان کے ذریعے سے گونجتا ہے. اسی زبان کے ذریعے سے ہم جو بہت سارے اللہ تعالیٰ کی نیکیاں فرما برداریاں ہماری زبان کے ذریعے سے ادا ہوتی ہیں، خیر کے کام ادا ہوتے ہیں. کسی کی کسی کی سفارش اس زبان کے ذریعے سے ہوتی ہے، کسی کے لیے بھلائی زبان کے ذریعے سے ہوتی ہے، کسی کا خیر کا کام کا حکم ہم زبان سے دیتے ہیں، کسی شر سے ہم روکتے ہیں. اللہ کا ذکر اس زبان کے ذریعے سے اللہ کا ذکر ہوتے رہتا ہے. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی قربتوں میں، اللہ کی جنتوں میں لے جاتی ہیں. لیکن اگر ان کاموں کے اندر ہم اپنی زبان کو نہ لا سکیں تو پھر شر میں بھی نہ لائیں، ان چیزوں کے اندر اس زبان کو نہ لے جائیں جو چیزیں ہمیں اس زبان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے غضب میں مبتلا کرے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام بھی ہمارے سامنے ہو کہ آپ نے فرمایا ان الرجل لیتکلم بکلمۃ لا یری بها بأسا. بسا اوقات آدمی اپنی زبان سے ایسا کلمہ نکال دیتا ہے جس کے بارے میں وہ نہیں سمجھتا کہ یہ خطرناک ہے، جس کے بارے میں گمان نہیں کرتا کہ یہ بڑا ہی ڈینجرس ہے، لیکن وہ کلمہ ایسا ہوتا ہے کہ رب کو ناراض کر دیتا ہے. اور اس کلمے کے ذریعے سے اس ایک ورڈ کے ذریعے سے، اس ایک جملے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں اتنا نیچے گرا دیتے ہیں کہ 70 سال کی دوری میں وہ انسان، وہ جب گرتا ہے، وہ 70 سال کی دوری کا اگر جو ہے کوئی پتھر پھینکا جائے جہنم کے اندر، 70 سال کی دوری میں جب وہ پتھر جا کے گرے گا اتنی زیادہ گہرائی میں اللہ تعالیٰ اس ایک کلمے کے ذریعے سے اس کو جہنم میں گراتے ہیں، اتنی دوری میں. کیونکہ جہنم کی نچلا جو حصہ ہے جہاں سے آگ بھڑکائی جاتی ہے وہاں عذاب کی بھی تیزی ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقین کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ دردناک عذاب دیں گے، خطرناک عذاب دیں گے، شدید ترین عذاب دیں گے. کہاں؟ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں جہاں سے آگ بھڑکائی جائے گی. اب 70 سال کی دوری میں اس مسافت میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو ڈال رہے ہیں جو ایسا کلمہ اپنی زبان سے نکال دیا جس کو اس نے کوئی بڑا بھاری کلمہ نہیں سمجھا، اس کے اپنے اعتبار سے ایسا کوئی بڑا گناہ والا کلمہ نہیں سمجھا، کوئی گناہ والی بات نہیں سمجھا، لیکن رب کے نزدیک وہ بات اتنی زیادہ خطرناک، اتنی زیادہ بری کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے جہنم کے اندرونی گڑھے میں اللہ تعالیٰ اس کو پہنچاتے ہیں. تو لہذا ہمیں اور آپ کو اپنی زبان کے اعتبار سے محاسبہ کرنا ہے، انالائز کرنا ہے، سیلف انالائز کریں. سونے سے پہلے ہر آدمی، ہم میں کا ہر آدمی غور کرے کہ آج میں نے اس زبان کے ذریعے سے کیا نیکیاں کی، کیا برائیاں کی، کس کو کیا تکلیف دی، اس زبان کے ذریعے سے کس کو فائدہ پہنچا، کس کو نقصان پہنچا، اس زبان کے ذریعے سے میرے نام اعمال میں کتنی نیکیاں بڑی، کتنے گناہ لکھے گئے. ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہے، دوسرے کو بتانے کی ضرورت نہیں. ہر آدمی اپنے بارے میں جانتا ہے اس نے کیا کچھ کیا ہے، کیا کچھ کر رہا ہے. اگر سونے سے پہلے ہم اپنا محاسبہ کرنے والے بن گئے نا تو پھر انشاءاللہ اللہ کے حضور ہم گنہگار بن کر نہیں پہنچیں گے، بلکہ نیکیوں والے اعمال کے ساتھ اللہ کی قربتوں میں انشاءاللہ ہم داخل ہوں گے.
ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس زبان کے ذریعے سے جو آفتیں ہم مول لے رہے ہیں ذرا اس کی طرف غور کریں۔ یہ 10 آفتیں ہیں جو زبان کے ذریعے سے ہم ان آفتوں کو ہم اپنے اوپر ڈال رہے ہیں۔ اللہ کی جہنم کو خرید رہے ہیں، اپنے آپ کو جہنم کے عذاب میں گرفتار کرنے کے لیے ہم ان 10 آفتوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی۔ پہلی آفت اس زبان کے ذریعے سے جھوٹ، جو ہمارے لیے ایک فیشن کسی زمانے میں تھا، کسی ضرورت کے اعتبار سے لوگ جھوٹ بول لیتے تھے۔ اب آج تو جو ہے ہر انسان کا ایک وتیرہ بن گیا، ایک عادت بن گئی ہے جھوٹ بولنا، فیشن سے بھی آگے بڑھ کر ہر معاملے کے اندر جھوٹ۔ کون سا معاملہ ایسا ہے جس میں جھوٹ نہ ہو؟ غور کریں۔ سب سے بڑا جھوٹ اللہ کے بارے میں، سب سے بڑا گناہ۔ اس زبان کے ذریعے سے اللہ کا کفر کریں، اللہ کی شریعت کا کفر کریں، اللہ کے احکام کا کفر کریں، اللہ کا انکار کریں، الحاد اور کفر، اللہ کے نبی کا کفر کریں، اللہ کے رسول کی رسالت کا کفر کریں۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ یہ حق ہے، اللہ تعالیٰ حق ہے، اللہ کے رسول حق ہے، یہ دین حق ہے، یہ شریعت حق ہے، شریعت کے احکام سچے ہیں۔ اور جو انسان شریعت کے سلسلے میں یا اللہ کے سلسلے میں، اس کے نبی کے سلسلے میں کفر کرے، انکار کرے یا جھوٹ بولے وہ چیزیں جو اللہ نے نہیں فرمائی، اللہ کے نبی نے نہیں فرمائی، یہ سب سے بڑا جھوٹا۔ ایون کسی نے کہا اور آپ نے اس جھوٹ کو آگے پہنچایا تو بھی آپ جھوٹوں میں شمار ہیں، فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ۔ آپ نے جھوٹ نہیں کہا، آپ نے غلط بیانی نہیں کی، کسی اور نے کی، اور آپ دوسروں تک پہنچا رہے ہیں فارورڈ میسیجز جو آج ہم جو کرتے ہیں۔ اسلام کے نام پر، شریعت کے نام پر کوئی بھی جو بات آ جاتی ہے اور ہم تحقیق نہیں کرتے کہ وہ سچ ہے یا غلط ہے، اور ہم آگے بڑھا دیتے ہیں اسلام کے نام پہ ثواب سمجھ کر، جبکہ وہ جھوٹی بات ہوتی ہے، جھوٹی حدیث ہوتی ہے۔ قرآن کی کوئی آیت اس طرح ہے ہی نہیں جس کو قرآن کے بارے میں کہا جاتا قرآن کے اندر یہ چیز ہے، جبکہ قرآن اس سے بری ہے، اس کے اندر قرآن کے اندر ویسی کوئی بات ہوتی نہیں، اور لوگ قرآن کے نام پہ پھیلاتے ہیں، حدیث کے نام پہ پھیلاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کر کر یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کے رسول کی طرف سے ہے۔ فیک حدیثیں، یہاں تک کہ حوالے بھی فیک ہوتے ہیں۔ ایک فیک حدیث بنائی جاتی ہے، بخاری مسلم کا حوالہ دے دیا جاتا ہے، فارورڈ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ سے ڈریں اس معاملے میں، یہ اللہ اس کے رسول کے خلاف جھوٹ ہے، اور جھوٹ میں سب سے اعلیٰ درجے کا جھوٹ ہے، سب سے خطرناک جھوٹ۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بولے، اللہ کے رسول پر جھوٹ بولے، اللہ کے دین پر جھوٹ بولے۔ اور اس شرکیہ عقیدے جتنے بھی ہیں سب جھوٹے ہیں۔ اس زبان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے بجائے غیروں کی تعریف کی جائے، قبر والوں کی تعریف کی جائے، اللہ تعالیٰ کے برابر اولیاء اللہ کی تعریف میں ملا دیا جائے، اللہ کے صفات میں اللہ کی صفات دوسروں کو دے دی جائے، دوسروں کو بھی رزاق سمجھا جائے، دوسروں کو بھی ماوا ملجا سمجھا جائے، دوسروں کے سلسلے میں بھی یا غوث، دوسروں کے سلسلے میں بھی مدد کرنے والے، قاضی الحاجات سمجھا جائے اور پکارا جائے، چاہے وہ رسول ہوں، چاہے یا رسول اللہ کے نعرے ہوں، چاہے یا غوث کے نعرے ہوں یا خواجہ کے نعرے ہوں، زبان سے جو مشکل کشا کے نام سے مولا علی کا نام لیا جاتا ہے، ان کو پکارا جاتا ہے، شیعوں کی طرح ان کی دیکھا دیکھی، شیعہ جس طرح پکارتے ہیں یا حسین، کئی لوگ سنی لوگ بھی اپنے اپنے کلام کے اندر، پرسوں ایک آٹو دیکھ رہا تھا، جا رہی آٹو پیچھے لکھا گیا لبیک یا حسین۔ حسین اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، کربلا کے اندر جو شہید ہو گئے، اور یہ حسین کو پکار رہا ہے کہ حسین میں حاضر ہوں، مجھے بچا لو۔ یہ کون سے عقیدے ہیں مسلمانوں کے؟ اور مصیبتوں میں اللہ کو پکارنے کے بجائے یہ غیر اللہ کو پکارنا، کیا یہ اللہ کے خلاف
یہ کفر نہیں، یہ شرک نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹا عقیدہ ہے، اور زبان سے جھوٹی بکواس جو اللہ کے پاس اتنی ناراضگی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر توبے کی اس شرک کو معاف نہیں کرتے۔ یہ شرکیہ کلمات جو زبان سے انسان ادا کرتا ہے، ایسے معاملات میں انسان کو اپنی زبان کے اعتبار سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ان شرکیہ عقیدوں سے بچنا ہے، ان کلمات سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے تاکہ اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اور اسی جھوٹ کے اندر جھوٹی گواہیاں دینا، کسی کا حق مارنے کے لیے جھوٹ بولنا، اس جھوٹ کے ذریعے سے کسی کی شان کو کم کر دینا، کسی کو ڈیگریڈ کر دینا، کسی کو حقیر بتانا، یہ سب وہ جھوٹی باتیں ہیں جو اس زبان کے ذریعے سے انسان ادا کرتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے گناہوں کا جب آپ ذکر فرمایا تو آپ نے جب جھوٹ کی بات آئی تو آپ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، لیکن جب جھوٹ کی بات آئی تو آپ سیدھے اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہا کہ شہادت الزور و قول الزور، جھوٹی بات کہنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی بات کہنا، جھوٹی گواہی دینا، آپ بار بار تکرار کرتے رہے، یہ بتانے کے لیے کتنا خطرناک معاملہ ہے، کتنی خطرناک بات ہے جو اس زبان سے انسان نکالتا ہے، جو اس کو جہنم میں پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ تو اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائیں، یہ بہت بڑی آفت بنی ہوئی ہے ہمارے اپنے معاشرے کے اندر۔ اس جھوٹ کے ذریعے سے کتنے فیملیز برباد ہو گئے، اس جھوٹ کے ذریعے سے کتنے گھروں کا سکون ختم ہو گیا، اس جھوٹ کے ذریعے سے کتنے بیپار تباہ ہو گئے، کتنی پارٹنرشپس ختم ہو گئیں، اس جھوٹ کے ذریعے سے دنیا کی کی جو ہے کئی ترقیاں رک گئیں، اور آخرت کی ترقی، آخرت کی نیکیاں تو اپنی جگہ برباد ہوں گی ہی۔ اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جھوٹوں پر لعنت کی ہے، جھوٹوں پر لعنت کی ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مومن ہر گناہ کر سکتا ہے، اس سے ہر گناہ سرزد ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹ نہیں، وہ جھوٹ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ جھوٹ ان گناہوں کی جڑ بن جاتی ہے۔ جہاں انسان جھوٹ شروع کر دے تو اس کے اندر سچائی ختم ہو گئی، جب سچائی ختم ہو گئی تو وہ انسان جو چاہے کر لے، جو چاہے بول لے، کیونکہ جھوٹ اس کا وتیرہ بن گیا، جھوٹ اس کی عادت بن گئی، جھوٹ بولنا اس کے لیے ایک عام چیز ہو گئی۔ اسی وجہ سے جھوٹ کو بڑے گناہوں میں شمار کیا، چھوٹی بات نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری زندگی کے اندر اتنی زیادہ عام ہو گئی کہ ہم اسے گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ یہ ہماری بدنصیبی ہے، یہ ہماری بدبختی ہے کہ اس بڑے گناہ کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، اس کو عام، بلکہ آج تو جو ہے اس کو ایک فنکاری سمجھا، ایک ٹیکنک سمجھا جاتا۔ بھائی بغیر گناہ، بغیر جھوٹ کے بیپار ہو سکتا ہے؟ بغیر جھوٹ کے کوئی انسان ترقی کر سکتا ہے؟ اس زمانے کے اندر بغیر جھوٹ کے کیسے بھی ممکن ہے کہ انسان بیپار کرے؟ یہ حالت ہو گئی ہماری۔ جھوٹ کو جھوٹ سمجھنا، اس کو گناہ سمجھنا تو دور کی بات، بلکہ اس کو اپنے دنیا کے مفاد کی خاطر بغیر اختیار کرے دنیا حاصل ہی نہیں کی جا سکتی، یہ ہمارا کانسیپٹ بن گیا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو یہ جھوٹ اتنی بڑی لعنت ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان کو برباد کر دیتی ہے اور اس کو جہنم میں پہنچاتی ہے۔ نمبر 2، النمیمہ، چغل خوری، جس کو ہم موٹے الفاظ میں چاڑی لگانا کہتے ہیں۔ یہ چغل خور، لا يدخل الجنت قطات نمام، جنت میں داخل نہیں ہوگا یہ چغل خور۔ چغل خور کون ہے؟ جو ایک کے پاس ایک چہرہ لے کر جاتا ہے، دوسرے کے پاس دوسرا چہرہ لے کر جاتا ہے، ایک کے پاس جا کر ایک دوست کے پاس جا کر اس کی شکایت کرتا ہے، دوسرے دوست کے پاس جا کر اس کی شکایت کرتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ دونوں کو کاٹ دے، دو خاندانوں میں پھوٹ ڈال دے۔ گھر کے رشتہ دار ہوتے ہیں، گھر کی عورت ہوتی ہے، بیوی کے پاس جا کر عورت کہتی ہے بھائی تمہارا شوہر ایسا ایسا بول رہا ہے، یا تمہاری ساس ایسے ایسے بولتی ہے، اور اس ساس کے پاس عورت ادھر جاتی، تمہاری بہو ایسے ایسے بولتی ہے، تمہاری بھاوج ایسے بولتی ہے، تمہارا شوہر ایسے بولتا ہے، تمہاری بیوی ایسے مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ یہ ہنسی خوشی جو زندگی چل رہی ہے، یہ ہنستا بستا جو گھر ہے، اس کو تباہ کر دے، اس کو برباد کر دے۔ کیونکہ یہاں پر جھوٹ بھی ہوتا ہے اور فساد بھی ہوتا ہے، اور اسی کی سزا اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے فرمایا کہ یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 قبروں سے گزر رہے تھے تو آپ کو اطلاع دی گئی، آپ کو یہ معجزہ دیا گیا، آپ کو یہ علم دیا گیا، اس وقت ان 2 قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، اور فرمایا گیا کہ یہ عذاب
اس لیے نہیں ہو رہا کہ بہت بڑے بڑے گناہ انہوں نے کر دیے جس کو لوگ بڑا نہیں سمجھتے، ویسے گناہ۔ ایک بندہ تو وہ ہے جو اپنے پیشاب کے سلسلے میں پاکی صحیح طرح نہیں لیا کرتا تھا، اور دوسرا بندہ وہ ہے جو چغل خوری کرتا تھا، نمام تھا، ایک کی بات دوسرے کو پہنچانا، دوسرے کی بات اس کو پہنچانا، اور آپس میں کاٹ دینا، ان رشتوں کو، محبتوں کو ختم کر دینا، عداوتوں کو جنم دینا، یہ اس کا کام تھا۔ قبر میں بھی عذاب ہے اور جہنم کے اندر بھی اس کو عذاب ہوگا، جنت سے محرومی۔ اور ہمارے اپنے درمیان میں کتنے لوگ ہیں جو ہمارے اپنے ہیں، جن کو ہم اپنا سمجھتے ہیں، چاہے رشتہ دار ہوں، چاہے دوست احباب ہوں، ایک دوست دوسرے دوست سے اس کو کٹانے کے لیے ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر لگاتا، جبکہ اسے پوچھا نہیں جاتا۔ ہاں ایک بات ہے بھائی، پوچھا گیا تو میں بتا دیا، بغیر پوچھے جا کے والنٹری سروس دیتا، اور اس میں اکثر جھوٹ ہوتا، بات 10% کی ہوتی ہے، 100% بنا کے بولتا۔ ہو سکتا ہے کسی دوست کے خلاف کوئی بات کسی نے کہہ دی ہو، اور یہ مرچی مسالہ لگا کے، بغیر مسالے کے تو ہمارے کوئی کام ہوتے ہی نہیں۔ دین کے کام بھی ہم مسالے کے بغیر ہم جو ہے قبول نہیں کرتے، نہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، وہاں بھی مسالہ چاہیے۔ اب یہ مرچ مسالہ لگا کے جو اس بات کو بڑھا چڑھا کر ایسے بولتا ہے تو وہ اچھا اس نے ایسا بولا، مجھے میرے بارے میں ایسا بولا، اللہ کی قسم میں اسے کوئی تعلق رکھوں گا نہیں، اس کے بعد قسم کھا کے بولتا لگا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور فساد صرف 1-2 منٹ کی بات ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ تو یہ چغل خوری سے ہمیں اور آپ کو بچنا تھا، اور ہمارے معاشرے کا ایک عام سی برائی بن گئی ہے اس زبان کے ذریعے سے۔ تیسری برائی، یہ تو ہمارے مجلسوں کی یہ رونق ہے، مجلس اس کے بغیر تو جو ہے اچھی نہیں لگتی، کہ جہاں 2 بندے جمع ہوں، تیسرے کے بارے میں پر بات ہونی ہی ہونی ہے۔ خاص طور پر ہماری عورتوں کی مجلسیں، 2 عورتیں جمع ہو گئیں تو وہاں پر نہ اپنی بات نہ اس کی بات، تیسری کی بات چلتی وہاں پر، اس کے بغیر مزہ نہیں آتا۔ جی کیا یہ رکھی پھکی جو مجلسیں، تیسری کی بات اگر ہو تو وہاں پر جو ہے وہاں پر مزے آتے ہیں، وہاں پر کوئی دلچسپی، کچھ چاشنی ہوتی ہے۔ یہی تو غیبت ہے، اس بندے کی بات کی جائے اس جگہ پر جہاں پر موجود نہ ہو، اور اس کی کوئی برائی، اس کا کوئی نقص، اس کی کوئی کمی بیان کی جائے کہ اگر وہ سن لے تو اس کو ناپسند کرے، اس کو اچھا نہ لگے، وہ بات کہی جاتی ہے اس کے غیر حاضری میں، یہی تو غیبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مل غیبت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول غیبت ہے کیا، کس کو غیبت کہا گیا؟ فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ تم اپنے بھائی کے بارے میں وہ بات کہو جو وہ ناپسند کرے، اگر وہ سن لے تو اس کو اچھا نہ لگے، وہ بات وہاں کہی جا رہی جہاں پر وہ موجود نہیں، اس کے غیب میں، اس کے حاضر نہ ہونے کی جگہ وہ بات کہی جا رہی ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اگر وہ بات، وہ کمی، وہ عیب اس کے اندر موجود ہے تو بھی کہ ہمیں نہیں کہنا؟ آپ نے فرمایا کہ ہے تو جو کہنا ہے، جو چیز ہے وہ تم کہو گے تو غیبت ہے، اگر نہیں ہے وہ بات تم کہہ رہے ہو تو یہ تو تہمت ہے، یہ تو اور آگے کی بات، یہ بہتان ہے، یہ اور آگے کا گناہ، غیبت سے بھی بڑھ کر گناہ۔ اور غیبت کے سلسلے میں اللہ نے کہا ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ الحجرات کے اندر، جو غیبت کرنے والا وہ کس طرح کا ہے، اس کی مثال کیا ہے؟ وہ ایسی مثال ہے کہ گویا خود وہ انسان اپنے سگے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا۔ فکریہتموہ، پسند کرو گے تم؟ انسان وہ بھی مردہ، اور وہ انسان کون؟ تمہارا سگا بھائی، اپنے سگے مردہ بھائی کا گوشت کھانا کوئی پسند کرے گا؟ فکریہتموہ، تم میں کا ہر آدمی تو ناپسند کرے گا نا اس چیز کو، لیکن ہم روزانہ کھاتے ہیں، ہر مجلس میں کھاتے ہیں، ہر موقع پر کھاتے ہیں۔ برائی، دوسروں کے بارے میں غیبت کہاں نہیں ہوتی، کس مجلس میں نہیں ہوتی، غور کریں۔ اور یہی غیبت اس زبان کی آفت ہے جو ہمیں گناہوں میں مبتلا کرتی ہے۔ اس بندے کے گناہ بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہم پر ڈال دیں قیامت کے دن جب حساب و کتاب کا مرحلہ آئے گا۔ اس گناہ کو ہم گناہ نہیں سمجھتے میرے دوستو، بڑی خطرناک بات ہے۔ اسی طرح اور بھی گناہ ہیں، جیسے
راز کا افشا کر دینا. کسی نے کہا کہ بھائی اس کو راز میں رکھو. اب ہمارا راز میں رکھنا ایسا ہوتا ہے کہ ہم جا کے بولتے ہیں دیکھو تمہارا دوست یہ بولا مجھ سے آ کر. خاص کر خاتون جو ان کے پیٹوں میں جو کوئی بات رہتی نہیں، بڑی ہی کم جو ہے معاملت دار خواتین ہوتی ہیں جو اپنے پیٹوں کے اندر اپنے سینوں کے اندر کسی بات کا امانت رکھ دیتی. یہ بہت کم ہوتی ہے، لیکن اکثر تو یہ ہوتی ہیں کہ جب کسی کوئی امانت ان کو پہنچا دی جائے کہ بہن یہ کسی کو نہیں بولنا، بھائی اس کو اپنے حد تک رکھو، تو جہاں موقع ہوتا ہے وہاں پر یہ بات کہہ دی جاتی ہے. اور امانت داری اتنی ہوتی ہے ساتھ میں یہ بھی بول دیتے ہیں انہوں بولے ایسا نہیں بولنا بول کو میں بول ڈالی، وہ بھی امانت کے ساتھ بول دیتے. لوگوں کی رازوں کا دوسروں پر ظاہر کرنا یہ امانت داری کے خلاف خیانت ہے، جو اس زبان کے ذریعے سے لوگ اس میں مبتلا ہیں، جس کی برائی بیان کی گئی ہے، جس کا گناہ بیان کیا گیا ہے. اسی طرح نمبر 5 گالیوں کا دینا. زبان کھلتی ہے تو بعض لوگوں کی گالیاں ماں بہن کی گالیوں کے سوا اور نکلتی نہیں. گالیوں کی اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ بغیر گالی کے انسان بولنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، کیونکہ عادت اس کی بن گئی. اور بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں میں بغیر گالی دیے اگر میں بولوں تو لوگ جو ہے سمجھتے نہیں، یا کہ بات مانتے نہیں میری، یا کہ میرا روب ان پر نہیں چلتا. گالی دے کر بولوں گا، گالی دے کر بولوں گی تو پھر جو معاملہ جو سدھرتا ہے لوگ قبول کرتے ہیں. بغیر گالی کے نہیں بولتے، بغیر گالی کے سنتے نہیں. یہ آپ کا اپنا کانسیپٹ ہے، یہ آپ کی اپنی سمجھ ہے. لیکن گالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے گالیوں کا دینے والا، فحش کلامی کرنے والا اور بڑی بڑی باتیں لوگوں کو سنانے والا اس طرح اللہ نے مجھے نہیں بنا کر بھیجا. تو یہ جو الفاحش البدی یہ اچھے لوگوں کی عادت نہیں، یہ ایمان والوں کا شیوا نہیں. گالیاں بھی کیا ہے لوگوں کے شان میں گستاخی کرنا، ان کو ڈیگریڈ کرنا. گالی کسے دیتا ہے بھائی انسان؟ جس کو اپنے برابر انسان نہ سمجھے. گالی کس کو دیتا ہے؟ جس کو انسان حقیر سمجھتا ہے. گالی کس کو دیتا ہے؟ جو اپنے سے کم تر سمجھتا ہے اس کو گالی دیتا ہے. جو اپنے سے اعلیٰ جو ہوتا ہے، اپنے سے اپنا جو سپیریئر جو ہوتا ہے، کیا اس کے سامنے کوئی گالی دیتا ہے؟ نہیں دیتا. گالی دینا خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ آگے والے کو آپ اپنے برابر نہیں سمجھ رہے ہیں، آگے والے کو آپ حقیر سمجھ رہے ہیں، آگے والے کا حق آپ مار رہے ہیں، آگے والے کو آپ اپنے برابری کا درجہ نہیں دے رہے ہیں. یہ گالی دینے کی نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پسند نہیں ہے کہ آپ تکبر کریں، آپ جو متکبر بن کر دوسروں کو ڈیگریڈ کریں. اسی طرح نمبر 5 لغو کاموں کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھنا. والذین هم عن اللغو معرضون. بے فائدہ کام آج نیٹ سرفنگ میں، واٹس ایپ سرفنگ میں، ادھر کی میسیجز ادھر، یہ سوشل میڈیا کے اندر آج ہمارا وقت کھایا جا رہا. سوشل میڈیا کے اندر ہمارے گھنٹے گھنٹے نکل جا رہے ہیں. 24 گھنٹوں کے اندر اگر 5-6 گھنٹے انسان سو رہا ہے اور 5-6 گھنٹے انسان اپنے کام میں یا پڑھائی میں مبتلا، پڑھائی میں اگر یوز کر رہا ہے، تو باقی جو ہے 8-10 گھنٹے اس کے سوشل میڈیا پہ جا رہے ہیں بغیر فائدے کے. کیا فائدہ ہے اس کا؟ سوائے کہ اگر آپ جو ہے وہاں پر خیر کا کام کر رہے ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہیں، اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، لوگوں کو خیر کی تعلیم دے رہے ہیں، وہاں پر درس و تدریس کے اندر اگر ہیں، لوگوں کو درس فارورڈ کر رہے ہیں، اچھی باتیں آپ جو ان کو سکھلا رہے ہیں، خیر کی طرف لا رہے ہیں، تو پھر وہاں پر خیر ہے. لیکن ایسے بہت کم لوگ ہیں. اکثر لوگوں کا وقت جو استعمال ہوتا ہے سوشل میڈیا پر، یہ لغو کاموں کے اندر ہی. اکثر تو گناہ کے کاموں کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. لیکن گناہوں کے کام سے اگر بچ بھی جائیں تو پھر وہاں پر وہ کام ہوتے ہیں جو فائدے کے نہیں ہوتے ہیں، جو آپ کا صرف وقت کھانے والی چیزیں ہوتے ہیں، آپ کا وقت برباد کرنے والی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو بغیر فائدے کی، نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہوتا ہے. تو لہذا اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں، اور اس لغو کاموں سے بھی اپنے آپ کو، لغو باتوں سے بھی اپنے آپ کو اس زبان سے محفوظ رکھیں، اس زبان کو محفوظ رکھیں. اور نمبر 7 الاستہزاء، ٹھٹول اڑانا، مذاق اڑانا. اور سب سے بڑا مذاق اللہ کا مذاق کو انسان اڑائے، رسول کا مذاق اڑائے، دین کا مذاق اڑائے، دین کے کاموں کا مذاق اڑائے. یہ بہت بڑا گناہ ہے جو نفاق کا گناہ ہے. منافقین کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید سنائی، بلکہ ان کے کافر ہونے کا فتویٰ اللہ نے دیا. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. عذر بیان نہ کرو، تمہارا یہ مذاق اڑانا یہ تمہارے کفر میں تم کو داخل کر دیا، ایمان سے تم نکل گئے. تو لہذا بسا اوقات انسان مذاق میں ایسی باتیں کہہ دیتا ہے دین کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، دینی احکام کے بارے میں، کبھی داڑھی کے بارے میں، کبھی برقعے کے بارے میں، کبھی ٹخنے سے اوپر انسان کا کپڑا اگر ہو جائے تو
تو ٹخنے سے اوپر کے جو ہے یہ مذاق، اس کپڑے کا مذاق، کبھی مسواک کا مذاق، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ مذاق اڑانا چونکہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کا، نبی کی سنت کا، نبی کے طریقے کا مذاق ہوتا ہے تو اللہ کے پاس بہت بھاری ہے۔ چھوٹے چھوٹے مذاق کے ذریعے سے کبھی انسان کفر میں چلا جاتا ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اپنی زبان کو آپ جو اس معاملے میں بند رکھیں، اور اسی طرح تہمت لگانا اور اسی طرح حقیر جاننا، تنابز بالالقاب، لوگوں کو برے القاب سے، اللہ نے بولا تنابزوا بالالقاب، برے القاب سے لوگوں کو نہ پکارو۔ کبھی انسان کو ہو سکتا ہے جسمانی عیب ہو سکتا ہے وہ جو ہے خلقی عیب ہو، خلقی عیب ہو، کوئی جس کے اندر کمی ہو، کمی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کمی کو لے کر آپ اس کو ٹھٹول کریں، اس کو مذاق اڑائیں، اس کو ڈیگریڈ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اس کے اعتبار سے بنایا ہے، اس کے فیصلے ہیں، اس کی حکمتیں ہیں۔ آپ کسی کی بات کو لے کر، کسی کی جسمانی ساخت کو لے کر، کسی کے اندر اس کے عیب کو لے کر آپ کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈیگریڈ کریں، اس کو کوئی نام دے کر آپ جو ہے اس کا ٹھٹول کریں۔ اسی طرح نمبر 10 جو ہے لوگوں کے مالوں پر، لوگوں کے ان کی عزت پر، لوگوں کے ان کی آبرو پر آپ ایسی باتیں کہہ دیں جو در حقیقت ان کو تکلیف دہ ہوں یا حقیقت کے خلاف ہوں یا جو ہے ان کی شان میں گستاخی ہو، تو اور اسی میں وہ بہتان بھی آ جاتا ہے۔ جو پاک باز لوگوں پر جو انسان کیچڑ اچھالتا ہے یا زنا کی تہمت لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے 80 کوڑوں کا اللہ نے حکم دیا، صرف زبان سے بہتان لگانے پر، بغیر کسی ثبوت کے صرف بہتان لگا دی، وہ اس کے ساتھ تعلقات ہیں، وہ اس کے ساتھ گئی ہے تو اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ اس طرح جو ہمارے معاشرے کے اندر چل رہا ہے، کئی عورتوں پر الزامات ہیں، بہتان ہیں، کئی پاک باز مردوں پر بھی لوگ کیچڑ اچھالتے ہیں بغیر دلیل کے، بغیر ثبوت کے۔ اگر ہے شریعت کا حکم یہ ہے کہ اسلامی حکومت اگر ہو تو 80 کوڑے اس کو لگائے جائیں گے، صرف اس کے اس الزام پر، جو بہتان پر۔ تو یہ بہت بڑا گناہ، اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب کا بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر وعید اللہ تعالیٰ نے لکھی۔ اور آخری بات کیا ہے؟ لعنت کرنا، لعنت کرنا، لعنت ہو تجھ پر۔ یا عام طور پر ہمارے گھروں کی عورتیں بد دعائیں دیتی ہیں، مٹھی میں ملیا میٹ ہو جاؤ، تباہ برباد ہو جاؤ، لعنت، اللہ تعالیٰ تجھ پر لعنت اتارے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو در حقیقت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں لعن المؤمن کا قتلی، کسی مومن پر لعنت کرنا اس کو قتل کرنے کے برابر ہے، قتل کرنے کے برابر ہے۔ اور لعنت ہو یا کفر ہو، کبھی انسان کسی کو کافر کہتا ہے یا انسان کسی کو لعنت بھیجتا ہے، اللہ کے لعنت اترے تجھ پر یا تو کافر ہے، تو اب یہ کفر کے کلمات، یہ کفر کا فتویٰ، یہ لعنت اوپر چڑھتی ہے، آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ لعنت جب آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو واپس اترتی ہے۔ جس پر لعنت کی گئی اگر وہ حقدار ہے تو اس پر لعنت اترے گی، لیکن اگر وہ حقدار نہیں ہے، یہ ایسے ہی لعنت ملامت کر رہا ہے، وہ حقدار نہیں جس پر اس نے لعنت بھیجی ہے، تو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ لعنت واپس اسی پر اتر جائے جس نے لعنت بھیجی، وہ خود ملعون ہو جاتا ہے۔ لعنت زدہ وہ خود انسان ہوتا ہے جس نے لعنت بھیجی ہے۔ بڑی خطرناک بات ہے، لوگ بات میں لعنت بھیج دیتے ہیں، لعنتی کہہ دیتے ہیں، ارے لعنت ہو جی اس پر، ارے جو ہے اس پر اللہ کی لعنت اترے، ارے وہ جو یہ جو ہے اس طرح ہے، وہ کافر ہے، وہ اسلام سے نکل گیا۔ مختلف فتوے لوگ دیتے ہیں جس طرح منہ میں آئے۔ یہ سب زبان کی وہ غلطیاں ہیں جس سے ہمیں بچنا ہے، اس میں ہماری نیکیاں بھی برباد ہیں اور کئی ایسے گناہ جو اس کے اندر ذکر ہیں یہ ہمیں جہنم میں پہنچانے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان گناہوں سے اللہ محفوظ رکھے، ہماری زبان کے اللہ حفاظت فرمائے اور ہماری زبان کو اللہ تعالیٰ اپنے خیر میں اور اپنے ذکر میں اللہ تعالیٰ استعمال کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ اپنے صالح بندوں میں، نیک بندوں میں اللہ ہم سب کو شامل فرمائے، جنتیوں میں اللہ ہم سب کو شامل فرما لے، اور جہنم کے اعمال کرنے والے، جہنم کے اندر ان اقوال کے ذریعے سے، ان جو ہے زبانی غلطیوں کے ذریعے سے، ان زبانی آفتوں کے ذریعے سے جو جہنم میں پہنچنے والے ہیں، اللہ ہم سب کو ان سے بچا لے، اپنی رحمتوں میں اللہ ہم سب کو داخل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔
الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم عليه تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في شأن رسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ پچھلے سال ہم نے ایک پروگرام رکھا ہمارے نوجوانوں کے لیے شباب الجنہ کے نام سے، ینگسٹرز آف جنہ. تو پروگرام کی ترتیب یہ تھی کہ 24 گھنٹے آپ کا بچہ اس مسجد میں رہے گا، 24 گھنٹے کا اعتکاف رہے گا، ہفتے کی مغرب سے اتوار کی مغرب تک. تو آنے والا جو ہے 22 نومبر اسی مہینے میں تو وہ پروگرام انشاءاللہ ترتیب دیا گیا ہے ینگسٹرز آف جنہ کے اعتبار سے. تو پچھلی مرتبہ ماشاءاللہ جو ہے ہمارا پہلا تجربہ تھا، 65 جو ہے ینگسٹرز اس میں جمع ہوئے تھے، تو جس میں وہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے گویا 24 گھنٹے وقف کر دیے تھے. گھر سے کوئی تعلق نہیں، کسی دنیاوی کسی بھی معاملات سے کوئی تعلق نہیں، مسجد کے ماحول میں فرشتوں کے ساتھ پوری نیکی کا ماحول 24 گھنٹے کا ان کا رہا، جس کا ایک امپیکٹ ان کی زندگی پر الحمدللہ اثر انداز ہوا. کئی جو بچے نمازوں کے پابند ہو گئے، کئی بچوں کے عقیدوں کی اصلاح ہوئی، کئی بچوں کے نماز اور وضو کے مسائل اور اس طرح بلوغت کے مسائل یہ سب ان کی تعلیم دی گئی. تو مختلف علماء بھی اس کے اندر ایز اے گیسٹ اسپیکرز اس کے اندر شریک ہوں گے. تقریباً 6 علماء اس کے اندر رہیں گے بچوں کے ساتھ. تو جو بھی 13 سال سے لے کر 25 سال کے اندر جو بھی بچے ہیں، چاہے اسکول کے ہوں چاہے کالج کے ہوں یا کہیں ورک بھی کر رہے ہوں، کوئی حرج نہیں ہے. تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ جو بھی آپ کے علم میں جو اس ایج لمٹ کے اندر ہیں بٹوین 13 and 25 ان سے آپ ریکویسٹ کریں کہ اس کے اندر رجسٹر کریں ہمارے آفس کے ذریعے سے، یا پھر ایک QR کوڈ ہے اس کے ذریعے سے فارم بھر کر جو ہے اس کے اندر وہ شامل ہوں. انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. کئی بچے جو والدین کی مخالفت میں ہیں، والدین کی سنتے نہیں، ان کو والدین کی اہمیت نہیں معلوم، دوستوں کو اہمیت دیے ہوئے ہیں، یا کالج کے ماحول میں کچھ غلط صحبتوں میں آ گئے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے ہمارے نوجوانوں کی. تو ان تمام کی اصلاح کے لیے ایک بہترین موقع ہے. پچھلی مرتبہ ہم نے تجربہ کیا، اللہ نے قبول کیا انشاءاللہ اس معاملے کو، کیونکہ کافی جو ہے اچھا جو ہے اس کا رسپانس رہا، اور ایز اے رزلٹ بھی ہم نے کافی چیزیں چینجز کو ہم نے دیکھا. تو وہ پروگرام انشاءاللہ پھر سے 22 نومبر کو ہم رکھ رہے ہیں. تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ کے ماحول کے اندر یا آپ کے تعلقات میں، آپ کے کانٹیکٹس میں جو بھی اس عمر کے بچے ہیں ان کو جو ہے اس میں پروگرام میں شریک کروائیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ یہیں کے محلے کے ہوں، چنئی کی بھی ہو سکتے ہیں، چنئی کے باہر کی، کیونکہ 24 گھنٹے یہاں پر قیام و طعام کے ساتھ. اللہ تعالی ہر اعتبار سے ہمارے اس پروگرام کو کامیاب فرمائے. جزاکم اللہ خیرہ.